کتب حدیث میں ایک ترتیب صحت کے اعتبار سے ہے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اور پھر اس کے بعد بقیہ کتب جو ہیں ستہ ہیں، اور اسی طریقے سے مسند امام احمد ہے اور دوسری کتابیں ہیں۔ تو یہ صحت کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ ایک قدامت کے اعتبار سے ترتیب ہے کہ سب سے پہلی کون سی ہے، تو اس میں ظاہر موطا کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابیں البتہ عام استفادہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے عمدۃ الاحکام یا بلوغ المرام اچھی کتابیں ہیں، یا مشکات المصابیح یا جو محقق ایڈیشن ہو جس میں تحقیق ہو چکی ہو، تو ایک عام قرآن حدیث کا وہ پڑھنے والے کے لیے اس سے کافی کچھ اس کو مواد مل جاتا ہے۔ فقہ میں جو ہے وہ فقہ بھی کے سلسلے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو فقہ میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک فقہ المذاہب ہے اور ایک فقہ مقارن ہے۔ فقہ المذاہب یہ ہے کہ اپنے مذہب کے فریم ورک میں رہ کر حنفی اپنی فقہ مرتب کرتے ہیں، شافعی اپنی، مالکی اپنی، تو ظاہر ہے ان کے ہاں جو بھی ہے وہ مذہب کو اپنے مسلک کو بنیاد بنا کر ہی لکھا جاتا ہے۔ اور ایک ہے فقہ مقارن کہ جس میں کتاب و سنت کی، یا اسے ہم فقہ السنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ سنت کو بیس بنا کر، کتاب و سنت کے دلائل کو بیس بنا کر اور اسی اصل کی بنیاد پر تفسیر اپنا حدیث کے مسائل کو اور فقہ کے مسائل کو مرتب کیا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک نمائندہ کتاب جو ہے وہ جو ہماری سیاستہ کی شروحات ہیں علماء الحدیث کی لکھی ہوئی، وہ ایک بڑا سورس ہے فقہ السنہ کا۔ اسی طریقے سے سید سابق کی فقہ السنہ ہے، تو یہ بھی ایک بڑی کتاب ہے، یا جو کچھ فتاویٰ کی کتابیں علماء کی لکھی گئی ہیں احکام و مسائل پر، وہ ہیں۔ تو ان کے ذریعے آدمی علوم دین سے مستفید ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔